اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 27 پارٹ 2۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر اکا کر لینا اور تمہارے جمعیت کا حق پر منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر لینا اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کو از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے تو مگر تمہارے قدم جمے ہوئے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردیوں کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں کی شکل و صورت والے نامرد، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ عجلہ نشین عورتوں کے مانند۔ میں تو عجلہ نشین سے مراد جو سیج میں دلہن کی حالت میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو کہا گیا ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے جریے مطلب گھونٹ، غم و دکھ و تکلیف کے گھونٹ پے در پے پلائے، نافرمانی کر کے میری تدبیر و رائے کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے مزاولت کا مطلب ہے کہ سوجھ بوجھ رکھنے والا، اور میدان غاوت یعنی میدان جنگ میں میرے پہلے سے کارنما کیے ہوئے ہوں، یعنی مجھ سے زیادہ کوئی کارنامے کیے ہوں۔ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب تو 60 سے بھی اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدر